بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان ملائکہ اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا پروگرام یقیناً آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی ہونے والا ہے. اور اب زیادہ وقت لیے بغیر بڑھتی ہوں اپنی کو ہوسٹ کی جانب جو آج کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گی. میرے ساتھ موجود ہے یسرا علی. جی یسرا. بہت شکریہ ملائکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. امید کرتی ہوں جہاں جہاں بھی میری آواز ہوا کے دوش پہ تیرتی ہوئی آپ سب کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہوگی. آپ سب بہترین صحت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اللہ کرے آپ ہمیشہ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیں. سامعین، آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند چینل FM 99.4 پنجاب رنگ، اور میں ہوں آپ کی اپنی دوست اپنی ہوسٹ یسرا علی، اور اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم. تو سامعین، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333929153. اور نہ صرف واٹس ایپ بلکہ فیس بک پر بھی ہماری نشریات لائیو ہیں، وہاں پر بھی کامنٹ کر کے آپ ہمارے لائیو پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا فیس بک کا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی. سامعین، آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو میں رونق بخشی ہے ڈاکٹر ضمیر حسین صاحب نے. آپ شعبہ تاریخ اور پولیٹیکل سائنس سے منسلک ہیں. آپ نے اپنی PhD پنجاب کی سیاست کو اپنی تحقیق کے لیے بطور موضوع چنا. مختلف یونیورسٹیز میں بطور پروفیسر کی حیثیت سے پڑھانے کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں. آپ کی شخصیت اور فن کے کئی حوالے ہیں جن کے بارے میں ہم آج جانیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں اپنی جائے پیدائش تدریسی سفر کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی، میرا جو جائے پیدائش ہے وہ لاہور کے نزدیک میرا گاؤں ہے جو مین شرکپور روڈ جڑا والا روڈ کے اوپر واقع ہے، اور بڑا خوبصورت گاؤں ہے، باغوں سے بھرا ہوا، سبزیوں سے بھرا ہوا. اور لاہور کو اب ہمارا ہی روڈ رہ گیا ہے جو سبزیاں اور دودھ سپلائی کرتا ہے. اور اللہ کرے ہم ہاؤسنگ کالونیوں سے بچ جائیں اور اپنی اس دھرتی کی جو خوبصورتی ہے اس کو ہم مینٹین رکھ سکیں. اور ہمارا جو ابتدائی تعلیم تھی وہ گاؤں سے، اور وہ بھی بڑا ہی ایک میزریبل سا اسکول ہوتا تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو ہمیں چھٹی دے دی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد شرکپور سے میٹرک کرنے کے بعد پھر انٹر، اور پھر FC کالج سے میرا گریجویشن، اور پنجاب یونیورسٹی سے MPhil کرنے کے بعد پھر میں نے PhD قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. اور میں 98 سے بلکہ BA کے بعد ہی میں تعلیم سے وابستہ ہو گیا تھا. پڑھانے کا مجھے شوق تھا، اور ایون کہ جب ہم اپنے ہم عمر کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے تو تب بھی میں ان کو ایک لیکچر کے طور پر ضرور ان کو اسمبل کر لیتا کہ نہر میں چھلانگیں کیسے لگانی ہیں اور امرود کیسے توڑنے ہیں. تو وہ ایک ان بلٹ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. اور یہی کہتے ہیں نا کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایک بہت مین فیکٹر ہے اسٹوڈنٹ کی لائف کے اندر، کہ اگر آپ اس کو ایک اچھا کاؤنسلنگ پرووائڈ کر دیں گے، ایک پلیٹ فارم، تو وہ اپنی لائف کے اندر پھر وہ کمفرٹ رہے گا. ادروائز پھر زندگی تو گزارنی ہی ہے، چاہے آپ کے اوپر میڈیکل کا مسلط کر دیا جائے یا آپ کو انجینئرنگ کا کر دیا جائے. سو ہمیں اس مسئلے میں شاید لا علمی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ نعمت ہوتی ہے. تو ہمارے والدین نے کہا کہ اچھا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو وہ شکر اللہ کا انہوں نے اچھا کہا، تو ہم سے اللہ کی طرف سے یہ اچھا ہو گیا اور ہم تعلیم سے وابستہ ہو گئے. تو سامعین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو سامعین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سنتے رہیے FM پنجاب رنگ. ویلکم بیک سامعین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضمیر حسین صاحب، جن کا تعلق شعبہ ہسٹری سے ہے اور آپ براڈ کاسٹر بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی جائے پیدائش اور علمی تدریسی سفر کے بارے میں بتایا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق شیخوپورہ سے ہے، تو شیخوپورہ کو بادشاہی شکارگاہ اور ہرن مینار اور زرعی زمین کے حوالے سے جانا جاتا. آپ کے خیال میں شیخوپورہ کے حوالے سے بڑی پہچان روایت سے کون سی، جیسے ہماری نئی نسل کو ضروری اپنانا چاہیے، وہ کون سی روایت ہے؟
شیخوپورہ اس حوالے سے بہت ہی ایک تاریخی شہر ہے، اور شیخوپورہ اپنے رقبے کے لحاظ سے ایک طرف تو ضلع فیصل آباد کے ساتھ اس کی باؤنڈریز مل رہی ہیں، پھر اس کی گجرانوالہ کے ساتھ مل رہی ہیں، اور شیخوپورہ کی جو سب سے خاص بات مشہور یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بہادر اور زندہ دل لوگوں کا یہ شہر ہے۔ ایک اس کی جو ہسٹوریکل جو پہچان یہ ہے کہ یہاں پر اکبر بادشاہ کا جو بیٹا ہے جہانگیر، اس نے اپنی شکارگاہ یہاں پر بنائی، اور جو شیخو چونکہ اس کا نام تھا تو اس لیے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شیخوپورہ جو ہے یہ شیخو بابا اس کو بچپن میں پکارا جاتا تھا جہانگیر کو، تو اسی کے نام سے پھر یہ شیخوپورہ اس کا نام رکھا گیا۔ اور وہاں پر جو ہرن مینار کے حوالے سے وہ آج بھی ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور بہت اچھی ایک سیرگاہ ہے، جو جس کے ارد گرد پانی کی جھیل بھی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہاں پر جو جہانگیر کا بہت پیارا ہرن ہے وہ شکار کے دوران یہاں پر وہ مرا اور اس کو یہیں پہ دفن کر دیا گیا، اور یہ ایک شکارگاہ بن گئی۔ شیخوپورہ کی جو دوسری اس کی جو مغلوں کے دور کے اندر ہی کہ جو گرو نانک دیو جی ہیں سکھ مذہب کے جو بانی ہیں، ان کی یہاں پر شیخوپورہ کے اندر ہی ان کا جنم ہے ننکانہ صاحب میں، اور میرے گاؤں سے ہی وہ پرانا جو رستہ ہے ننکانے صاحب کا وہ سامنے سے گزرتا تھا، اور پھر آگے جا کے ایک پورا گاؤں ہے سکھاں والا کے نام سے، جہاں پر گرو نانک دیو جی جب امرتسر سے چلتے تھے اور یہاں پر آ کر وہ آرام کرتے تھے، اور پھر اگلا پڑاؤ ان کا ننکانہ صاحب ہوتا تھا۔ تو آج بھی شیخوپورہ اپنی انڈسٹری کے لحاظ سے یہاں پر بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی اور پنجاب کی، اور شیخوپورہ اپنی زمین کے لحاظ سے زرخیزی کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ شیخوپورہ کا چاول جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے، چاول تو ہر علاقہ پروڈیوس کر لیتا ہے، لیکن جو شیخوپورہ کے چاول ہیں وہ اپنی خوشبو کے لحاظ سے اور ذائقے کے لحاظ سے وہ بہت منفرد ہیں۔ شیخوپورہ کے جو امرود ہیں، باغات جو امرودوں کے ہیں، لیچی کے باغات ہیں، اپنے ذائقے اور خوبصورتی اور خوشبو کے لحاظ سے یہ امرود دنیا میں اس طرح کے امرود نہیں ہیں، اور پورے پاکستان میں ہمارے امرود جو شیخوپورہ کے ہیں وہ جائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ کی پیداوار میں اور جو زراعت کی پیداوار میں شیخوپورہ ایک اپنی مثال آپ ہے، اور اس کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت پروان نہیں چڑھتا، تو چونکہ لاہور ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس لیے لاہور کے ہوتے ہوئے پھر شیخوپورہ کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا کہ جو اس کو ملنا چاہیے تھا۔ آج بھی میں اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں عرض کروں گا کہ شیخوپورہ کے اندر ایک فل فلیج یونیورسٹی کی بہت ضرورت ہے، اور شیخوپورہ بہت قدیمی جو ہے وہ شہر ہے، اور ایون کہ مغل یونیورسٹی کے نام سے کلچرل یونیورسٹی جو ہے، لینگویج یونیورسٹی ہے، اگرچہ ننکانہ میں گرو نانک دیو جی کے نام سے یونیورسٹی بن چکی ہے، لیکن شیخوپورہ شہر کو جو ہے اس کا بازو کاٹ کر ننکانے کو ایک الگ سے ضلع بنایا گیا، ٹھیک ہے وہ بھی ہماری ہی پہچان ہے، لیکن شیخوپورہ کا رائٹ بنتا ہے کہ شیخوپورہ کے اندر اس کی اپنی یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے، اور وہ بے شک مغل کسی ڈائنسٹی کے حوالے سے اس کا نام رکھ دیں۔ تو یہ شیخوپورہ میں بہت سے جو پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے جو خاندان ہیں وہ آباد ہیں، اور انہوں نے بہت پاکستان کی تحریک پاکستان میں بھی بہت عمدہ کام کیا، اور پاکستان کی جب تقسیم ہوتی ہے ہندوستان کی تو شیخوپورہ واحد ضلع تھا جہاں پر ہمارے مسلمانوں نے سکھوں کو اور ہندوؤں کو باعزت طریقے سے کچھ جگہ پہ ظلم بھی ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا، اور لیکن موسٹلی یہ تھا کہ یہ لوگ یاروں کے یار تھے، اور انہوں نے پھر سکھوں کے اور ہندوؤں کے ساتھ یارانہ خوب نبھایا اور ان کے خاندانوں کو اپنے کیمپوں میں چھوڑ کے آئے۔ تو یہ اعزاز ہے میرے اس شہر کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شیخوپورہ شہر کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ معلومات ہمیں دی۔ تو اگر ہم بات کریں آپ کے تدریسی سفر کے بارے میں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے شعبہ تاریخ اور پولیٹیکل سائنس کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور نیز یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے دور میں شعبہ تاریخ
पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद रोजगार के क्या मौके मैसर हैं? बहुत एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप हैं या ह्यूमैनिटीज़ की जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर बंदा पढ़ता है या बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए कोई मौके नहीं है। याद रखें कि जो ह्यूमैनिटीज़ है इसको उर्दू में इसका तर्जमा इंसानियत के नाम से किया जाएगा। और ठीक है, आज के दौर में आपको स्किल्स सीखनी चाहिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन तारीख़ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको कौमों की मेमोरी कहा जाता है, कौमों की यादाश्त कहा जाता है। तो जब कोई कौम अपनी यादाश्त खो बैठेगी तो फिर वो बेशक कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, बट दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरी, वो अपनी यादाश्त खो चुके हैं। तारीख़ दरअसल यादाश्त है, तो यादाश्त किसी कौम की जब वो खो देती है तो फिर जोग्राफिया उसके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए अब हम जो सबसे अहम चीज़ होती है ना किसी कौम की, वो होता है कि अपनी मिट्टी से प्यार करना। तारीख़ अपनी कौम को अपनी धरती से प्यार करना सिखाती है, अपनी चीज़ों से प्यार करना सिखाती है, अपनी कल्चर से प्यार करना, अपने लिबास से प्यार करना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप बेशक जो मर्ज़ी बन जाएं, लेकिन आपको तारीख़ का जो सब्जेक्ट है अपनी बड़ों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ज़ुबान के बारे में, मज़हब के बारे में, धरती के बारे में, अपनी फसलों के बारे में, अपने जानवरों के बारे में ये ज़रूर पता होना चाहिए। आप अपने दुश्मनों को भी नज़र में रखें कि मेरी धरती के ऊपर कौन कौन से दुश्मन आए और हमने उनको कैसे मार भगाया। मेरे ही शेखपुरे के साथ जो जुड़ी हुई मिसालें हैं, जो हमारे जो यहाँ पर जिन्होंने मुकाबले किए, फरंगियों के मुकाबले किए, और जिन्होंने आज वो लोग जो है वो तारीख़ के अंदर छुपे हुए हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो इंडिजिनस हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे लोकल हीरो हैं, कि जिन्होंने ब्रिटिश की जो इस कॉलोनियलिज़म का जबर का मुकाबला किया, और ये उस वक़्त बहुत बड़ा उनका रोल था कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और उस जबर के ख़िलाफ़। तो तारीख़ दरअसल किसी कौम को हौसला देती है, तारीख़ किसी कौम को हिम्मत बनाती है, कि तारीख़ किसी कौम को मायूस नहीं होने देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी धरती की जो तारीख़ है वो तो बहुत ही एक रोशन तारीख़ है, और उसको याद रखना या उसको बच्चों को बताना हमारे लिए फ़ख्र है, और इस फ़ख्र को हमें हासिल करना चाहिए। हमारी कोई तारीख़ कोई शर्मिंदगी की तारीख़ नहीं है, ना मज़हब के हवाले से, ना कल्चर के हवाले से, ना ज़ुबान के हवाले से, और ना ही प्रोडक्शन के हवाले से। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि दो जंगें जो जिनको जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम कहा जाता है, इन दोनों जंगों में पंजाब आपका वाहिद सूबा था जिसको ग्रेन बास्केट कहा जाता था, जो एक फूड बास्केट कहा जाता था, और इसने ब्रिटिश की जो जितनी भी फौज थी जहाँ जहाँ लड़ रही थी वहाँ पर पंजाब की मकई, पंजाब का गंदम, पंजाब का चावल और पंजाब का फूड जाता था, और वो जंगें हमने लड़ी हैं। मेरे नौजवानों ने, पंजाब के नौजवानों ने खून दिया और इन्होंने खाया, हमारा रेवेन्यू था, और ब्रिटिश ने दोनों जंगों का एजाज़ अपने नाम ले लिया कि बरतानिया ने दोनों जंगें जीत ली। पसे पर्दा पंजाब के नौजवानों का खून और पंजाब का आटा था और पंजाब का चावल था जो उनकी रगों में आज तक दौड़ रहा है। तो वो बरतानिया जो है आज, जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था, आज बरतानिया अपनी तारीख को पढ़े तो उसको याद आ जाएगा कि बरतानिया आज भी मेरे पंजाब का मकरूज़ है। उसने मेरे पंजाब का आटा खाकर, मेरे पंजाब के नौजवानों का लहू लेकर अपनी जो फतह हासिल की है, वो फतह उसकी नहीं है, वो हमारी फतह है। तो इसलिए आई सैल्यूट टू माई स्टूडेंट्स, माई यंग्स, कि वो तारीख़ के साथ जुड़े रहें। तारीख़ का मजमून जो है वो आपके लिए कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का बायस नहीं बनता। इतने डेवलपमेंट हो चुकी है, शोबे बन चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट में, ख़ास तौर पर इस नई गवर्नमेंट में, तो तारीख़ के हवाले से बहुत सारे ऐसे शोबे खोल दिए हैं कि वो स्टूडेंट को वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तारीख के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू की। तो सामीन, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, सुनते हैं एक गीत और फिर लौट कर आते हैं। सुनते रहिए एफएम पंजाब रंग। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे थे सुनैया खानम की आवाज़ में, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने मास्टर की डिग्री लाहौर से हासिल की। वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्या ही नहीं।
تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لاہور میں آپ کا وقت کیسے گزرا اور ادھر کی ثقافت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. لاہور اپنی ثقافت، اپنے کلچر، زبان اور تہذیب کے حوالے سے بہت صدیوں سے ایک مرکز رہا ہے برِ صغیر کا، اور حتیٰ کہ مغل پیریڈ میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاہور کو ایک مرکزیت حاصل تھی، اور لاہور کے اندر جتنی بھی ہسٹوریکل عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور پھر ایک ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور لاہور کا مزاج صدیوں سے بنا ہوا ہے، اور اس مزاج کے اندر جو دخل ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہے، صوفیاء کو ہے، اور ایسے محبت کرنے والے لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے اپنی محبت سے لوگوں کے اندر سے، دلوں کے اندر سے نفرتیں ختم کی. اور آج بھی یعنی جب ہم کالج میں تھے تو مجھ سے ملنے کچھ لوگ دوسرے شہر سے آئے، تو ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو ابھی ہمارا آرڈر نہیں آیا، تو جو سامنے والا بندہ ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ تب تک میرے ساتھ کھائیں نا جب تک آپ کا نہیں آتا. تو وہ یہ مزاج جو ہے یہ اور کسی شہر کو نصیب ہی نہیں ہو سکا کہ آپ کو وہ ہر لحاظ سے اکموڈیٹ کرتے ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیتے، آپ کو جو ہے وہ مزاح میں جو ہے وہ آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. لاہور کی جو چھاؤں ہے، لاہور کا جو بازاروں کے اندر پیدل چلنا ہے، وہ یوں ایسے ہی لگتا تھا جیسے ہم شاید کسی روحانی کسی شہر کے اندر کوئی زیارات کرنے آئے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جاتی تھی کہ جہاں پر ہمیں رک کر ضرور ٹھہرنا ہوتا تھا کہ واہ اس سے آگے کیا جائیں. حالانکہ ہمارا اپنا ہی شہر تھا، لیکن جب بھی دیکھتے تھے جس طرف بھی ہمارا ایک گزر ہوتا تھا وہ ہمیں ایک نئی ٹچ اور نئی خوشبو اور نیا ٹیسٹ ملتا تھا. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں پنجاب کی ثقافت کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا یو ایس اے کے قیام کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیجیے گا سامعین کو. یو ایس اے میں مجھے ریسرچ کے حوالے سے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن جس کو HEC کہا جاتا ہے، اس سے مجھے ایک اسکالرشپ ملا تھا، اور پھر میں امریکہ کی ایک ریاست ہے نارتھ کیرولینا، وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پر ہمارے ایک بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر تھے ڈاکٹر ڈیوڈ گل مارٹن، جن کے ساتھ میں نے وہاں پر ریسرچ کی اور کام کیا، اور پنجاب کے کلچر اور پولیٹکس کے اوپر ہی میں نے وہاں پر ریسرچ کی. اور اس یونیورسٹی جو نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، وہاں کا جو FM پروگرام جو ریڈیو تھا، میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے وہاں پر وہ بھی موقع ملا کہ میں نے ایک اتوار کو پروگرام کرتا تھا گیت بازار کے نام سے، جس میں اپنے پنجاب کی جو جس طرح یہاں پر FM 99.4 جو ہے یہ صرف پنجاب کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور 2011 میں بھی میں نے امریکہ کے اندر جا کر جو مجھے FM پہ موقع ملا تو میں نے پنجاب جو ہے انہوں نے کہا جی پنجابی گیت جو ہے وہ آپ، تو وہاں پر پھر میں ہر گیت کا جو ایک بیک گراؤنڈ تھا گلوکار کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے، شاعر کے حوالے سے، اور اس لوکیشن کے حوالے سے وہ میں بتاتا تھا. اور یقین کریں کہ مجھے اتنی محبت ملی کہ ایک دفعہ ہم کسی ریسٹورنٹ پہ رکے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے آواز سے پہچان لیا کہ میں وہ سنڈے میں جو گیت بازار پروگرام کرتے ہیں یہ وہ ہیں. تو وہ ہوٹل والے نے ہمیں بالکل ہمیں کہا کہ جی سر آپ جتنا مرضی آپ بیٹھ کے، اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ آئے. تو یہ ایک محبت ہے آپ کی کلچر کی، آپ کی زبان کی، کہ جو آپ کا تعارف بن جاتے ہیں. ہمیں یہ ٹھیک ہے ہماری زبانیں ساری ہی ایک ذریعہ ہوتی ہیں نا پہچان کا، لیکن ہمیں اپنی کلچر کو، اپنی زبان کو، اپنی دھرتی کی جو رسم و رواج ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ان کے اوپر فخر ہونا چاہیے. میں نئی نوجوان نسل کو ہر میرا جو ایک سیگمنٹ ہے اس کے بعد جو ایک میرا ایک میسج یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کیوں نہیں فخر کرتے، آپ اپنی، ہمیں لباس پہننا چاہیے، ماڈریشن ہماری ضرورت ہے، ہم ماڈریٹ ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں جدید علوم سیکھنے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے. تو میں اگر امریکہ میں جا کے پنجابی بول کے پنجابی گیت سنا کے تو محبت لے سکتا ہوں، تو آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو ینگ ہے، وہ پنجابی بول کے شرمسار کیوں ہوتا ہے؟ مجھے اس سے بڑی عجیب بات لگتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ بات موسیقی اب ہم کرتے ہیں کہ موسیقی آپ کا پسندیدہ مضمون ہے, اور پنجاب کی کلاسیکل موسیقی کی بات کریں تو بہت بڑے بڑے نام ذہن میں آتے ہیں, جیسے نام لے لیں شام 84 کی یا پٹیالہ نے, جنہیں بڑے صغیر میں موسیقی کے لیے انتہائی کام کیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی یقیناً ایسا ہی ہے کہ پنجاب میں نے کہتا ہوں کہ یہ دھرتی تو صوفیاء کی دھرتی ہے, یہ محبت کرنے والے لوگوں کی دھرتی تھی, اور اس کی محبت کے رویوں کو اپنانے میں ان صوفیاء کا اور ان گلوکاروں کا بہت ہی جو ہے وہ اہم رول تھا, کہ جن کے گیت سن کر لوگوں کے دلوں کے اندر سے نفرتیں ختم ہوتی تھیں اور محبتیں جاگ جاتی تھیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے صوفیاء جو ہیں, آپ جتنے بھی شہروں میں چلے جائیں, آپ جھنگ میں چلے جائیں, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لاہور میں آتے ہیں تو شاہ حسین بیٹھا ہوا ہے, جہاں پر بلے شاہ سرکار جو ہے قصور کو آباد کیے ہوئے ہیں, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. تو آج بھی جو صوفیاء ہیں جو ہمارے لاہور کے ہیں, ہمارے جتنے بھی پنجاب کے اندر ہمارے مین شہر ہے, وہاں پر جو ہمارے صوفی شعراء بھی ہیں, اور صوفی ایسے دانشور ہیں, وارث شاہ کو کہے بغیر اگر ہم پنجابی کا شیکسپیئر کہتے ہیں ان کو, تو وارث شاہ کی ہیر جو ہے وہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس زبان کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, رسم و رواج کے حوالے سے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وارث شاہ کی ہیر کے اوپر اگر ہم نے تو صرف اس کو ایک ہیر رانجھے کو ایک رومانٹک سٹوری کے طور پر ہیر لیتے ہیں نا, زیادہ تر فینٹسائز کیا جاتا ہے, لیکن ہیر رانجھے کو اگر آپ ایک کلچر کی کتاب, ایک زبان کی کتاب, ایک وطن سے محبت کرنے کی کتاب لیتے ہیں تو وہ اپنا انفلوئنس رکھتی ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ سکھ جو مذہب کے اندر جو ہے, اور ہیر کو جو ہے وہ ایک مقدس کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے, اگرچہ گرنتھ صاحب بھی ہمارے ہی اشلوک ہیں, شاہ حسین کے ہی ہیں اور سارے بابا فرید گنج چکر کے ہیں, لیکن زبان تو پنجابی ہے نا. جی تو سامعین آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی, پنجابی کے شعراء کا ذکر کیا, وارث شاہ کا ذکر کیا, بابا بلے شاہ کا ذکر کیا. تو سامعین ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, ایک گیت سنتے ہیں اور پھر لوٹ کر آتے ہیں. سنتے رہیے ایف ایم پنجاب رنگ. ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 99.4 پنجاب رنگ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضمیر حسین. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ پنجابی گلوکار گانا سنتے ہی آپ کو اپنے گاؤں کی یاد آ جاتی ہے, ایسا کون سا پنجابی گانا ہے جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو یاد آ جاتی ہے؟ بہت اچھا, میڈم نور جہان کی آواز جو ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے, اور ان کے چلے جانے کے بعد بھی آج بھی ہم ان کے سحر سے نہیں نکل سکے. اور میم کا جو ایک چھوٹی بہر کا گیت ہے پنجابی, جیو ڈھولا, وہ چونکہ جس سڑک کے اوپر فلمایا گیا وہ راوی سے اس پار میرے گاؤں کی طرف وہ سڑک تھی, پرانی سڑک تھی, اور جو کامران کی بارہ دری ہے راوی دریا کے اندر, اس کو ملاتی تھی راوی کو اس مغرب کے کنارے کی طرف. کھجور کے پرانے درختوں سے بھری ہوئی تھی جہاں پر یہ گیت فلمایا گیا. تو یہ گیت آج بھی جب ویڈیو اس کا سنتے ہیں یا آڈیو اس کا کانوں میں رس گھولتا ہے تو مجھے اپنا گاؤں یاد آ جاتا ہے. سر آپ نے جیسے میڈم نور جہاں کی بات کی ہے تو سنتے ہیں میڈم نور جہاں کا گانا, آپ کو بھی سناتے ہیں اور اپنے سامعین کو بھی سناتے ہیں. جی بہت شکریہ. ویلکم بیک سامعین, آپ کو ایک دفعہ پھر سے یونیورسٹی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ضمیر حسین صاحب, اور کیا خوب گفتگو کیا ڈاکٹر صاحب نے ثقافت کے بارے میں پنجاب کی. تو ڈاکٹر صاحب کبھی پنجابی فلم پورے پاکستان میں راج کرتی تھیں, لیکن آج سینماز بالکل خالی ہیں. تو آپ کے خیال میں پنجابی فلمز کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں پنجابی فلم جو ایک فیملی فلم بنتی تھی جہاں پہ پورے کے پورے خاندان جا کے بیٹھ کے فلم دیکھتے تھے, اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت کلچر, گیت, اس کے اندر نصیحت, اس کے اندر بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن جب سے ہم نے فلم کو ایک ذریعہ تفریح سے ہٹا کر اس کو ایک زبردستی کرنے کی کوشش کی, دوسروں کی نقالی کرنے کی کوشش کی,
جب سے کلچر مار دھاڑ کا کلچر آ گیا. حالانکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پنجابی جو ہے وہ صوفیہ کی زبان ہے, پنجابی ایک محبت کی زبان ہے, تو یہ پنجابی فلم جو ہے وہ ایکشن کی کہاں سے آ گئی؟ اور بھائی اس کے اندر تم نے جب سے گنڈاسے کا استعمال شروع کر دیا, جب سے کلہاڑیوں کا استعمال شروع کر دیا, تو اس وقت سے پھر پنجاب کی فلم کا جو مزاج تھا وہ پھر ایک ٹیررزم کی طرف چلا گیا, وہ ایک تشدد کی طرف چلا گیا. تو صوفیات جو ہے وہ عدم تشدد کی بات کرتے ہیں, وہ تو محبت کی بات کرتے ہیں. ہم فلمیں دیکھیں, اگر آپ 80s اور 70s کی فلمیں دیکھیں, پنجابی فلمیں, خاص طور پر مجھے ایک بچپن کی فلم جو میں دیکھتا تھا اکثر مسرت نذیر کی تھی, یکے والی, تو آج بھی اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, اس کے گیت سنیں یکے والی کے, اور تو سچی بات ہے اس کلچر کو اگر آپ سمجھیں کہ یار یہ کمال کا کلچر ہے پنجاب کا کلچر, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی زوال کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ہم نے دوسروں کی نقالی کرنے کی کوشش کی, ہم نے اس زبان کو اس کے اندر آمیزش شروع کر دی. آپ پنجابی پرانی فلمیں دیکھیں, وہاں پر زبان, ابھی آپ بات کر لیں جو چھوٹی بہر کا گیت ہم نے نور جہان کا سنا, تو اس میں میڈم نور جہان نے توبہ توبہ نہیں کہا, توبہ توبہ کہا ہے. یہ ہے وہ اصل زبان کی پہچان کہ ہم نے یہ گیت آج بھی جو ہم تمہارے جیسی جنریشن سن رہی ہے تو اس کو ڈفرینشیٹ پتہ چل جائے گا کہ توبہ اور لفظ ہے. حالانکہ اردو کے بہت سارے لفظ پنجابی کے اندر ہیں, پنجابی کے بہت سارے لفظ اردو کے اندر ہیں, لیکن ایک خاص جو ایک لفظ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے. تو توبہ توبہ کہہ کر جو ہے وہ میڈم نور جہاں نے کمال کر دی ہے نا. تو یہ ہے وہ کلچر جو ہماری پرانی فلمیں تھیں جن کے لکھاری بابا جی چشتی جیسے اور جن کے موسیقار جی چشتی جیسے تھے, کہ جن ابھی بھی ان کی جو ونجلی ہے, ان کی جو بانسری ہے, سنتے ہیں تو آپ کو ایک سکون آتا ہے. نہ کہ میوزک آج کا آن کریں گے تو دماغ کے اندر ہتھوڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ہے. تو محبت کی زبان تو پنجابی زبان تھی, اور اس کے اندر ہم نے یقیناً ایسا ہی کہ جب سے ہم نے فلم کو کمرشلائزیشن کی طرف لے کر گئے اور مار دھاڑ اس کا موضوع بنا دیا, تو پھر ایک سے بڑھ کر ایک, پھر اس کے اندر پھر وہ جگت باز آ گیا, پھر وہ اس کے اندر ولگیرٹی آ گئی. تو یہ چیزیں پہلے کہانی چلتی تھی اور لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہانی اتنی سموتھلی چل رہی ہے. اب تو انہوں نے پلاٹ بانٹے ہوئے ہیں کہ یہ جگتوں کا پلاٹ ہے, یہ مار کا پلاٹ ہے, یہ جو ہے گیت کا پلاٹ ہے, اور جو ہیروین خیر سے ہیں جن کو پنجابی لباس, مجھے نہیں اندازہ کہ وہ لباس پنجاب کے کس حصے میں پہنا جاتا ہے جو پنجاب کی ہیروین پہن رہی ہے. تو یہ جو جب ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے. بالکل, بہت خوب آپ نے فرمایا. اور ابھی آپ نے مسرت نذیر کا ذکر کیا تو ان کی آواز میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت گیت سناتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 99.4 پنجاب رنگ, اور اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم. اور آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ڈاکٹر ضمیر حسین صاحب, تو ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ بطور استاد بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ جی, تعلیم تو تربیت کے بغیر ادھوری ہے. بارش شاہ نے اپنی پنجابی کی ہیر کی کتاب میں کہا تھا نا کہ پڑھے علم تے عمل نہ کرے جیڑا تے دوزخ حاویے وچ رب سٹنا ہی. تو وہ عمل جو ہے اس تربیت کا نام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو تعلیم ہے, تعلیم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھی لیکن تربیت نہیں کر سکا نا اپنی. تو تربیت اگر ہوتی تو پھر وہ جھک جاتا. تو تربیت دراصل جھکنے کا نام ہے, اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نام ہے, اپنے گرو کے سپرد کرنا, اپنے استاد کے سپرد کرنا, اپنے والدین کے سپرد کرنا. تو میرے آج کی جو تعلیمی نظام ہے, میں آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. ہاں ٹھیک ہے, ماڈرنزم بہت زیادہ ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن تربیتی لحاظ سے یہ بہت بڑا جو ایک قحط ہے کہ جہاں پر ایک نسل جب ہم سے پڑھ لیتی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی سلوٹ مارے, لیکن ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم سے ہی پڑھے ہوتے اور وہ نظریں چرا کر دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں, تو یہ ہم اپنے اندر سوچتے ہیں کہ کمی رہ گئی تھی, ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے. تو تعلیم تربیت بہت ضروری ہے, اور تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ابھی ہم نے بہت ہی پنجاب کی ثقافت کے بارے میں بات کی اور بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو کی ہے, تو سننے والوں کو آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی, میرا سننے والوں کو یہی ایک عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں آنے والے وقت کے مطابق. اپنی تربیت جو آپ کی ہے, آپ کے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر بہت فرق ہے. تو اس لیے والدین سے گزارش کروں گا کہ تربیت کرتے وقت اپنے نظریات بچوں کے اوپر مسلط مت کریں. میں اپنے اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے نظریات کو, اپنے سبجیکٹ کو اسٹوڈنٹ کے اوپر مسلط مت کریں. ٹھیک ہے, اس کی تربیت ہونے دیں. اس کی تربیت کریں گے تو وہ ایک اچھا شہری بنے گا, ایک اچھی بیٹی بنے گی, ایک اچھا بیٹا بنے گا. اور جب ایک ماں تربیت کرتی ہے تو پھر سڑکوں کے اوپر اسی ماں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹی دھیان سے جانا, کیونکہ جب ہر ماں اپنا فرض ادا کر دے گی کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کر دی ہے تو پھر ہماری سڑکیں بھی محفوظ ہوں گی اور سب معاشرہ محفوظ ہو جائے گا. بہت شکریہ. تو سامعین, آج کی خوبصورت اور معلوماتی گفتگو کے لیے میں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر ضمیر حسین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ سب سامعین کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ مجھے آپ کی میزبان ملائکہ اور کو ہوسٹ یسرا علی کو دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, سنتے رہیں FM 99.4 پنجاب رنگ. اللہ حافظ.